آج صبح جب آنکھ کھلی تو ایک ایسی خبر ملی جس نے دل کو بوجھل کر دیا۔ ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا بھی رخصت ہو گئیں۔ مجھے ان کے ساتھ اپنا ایک انٹرویو یاد آیا۔ کچھ سال پہلے ریڈیو کے لیے یہ انٹرویو کیا گیا تھا، طویل انٹرویو تھا۔ اس بیانڈ ود بہجت چینل جب شروع کیا تو اس وقت ان سے میری بات ہوئی، تو ان سے میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ میرے ساتھ پھر ایک بار بات کر لیں اور اس بار آپ کیمرے پہ میرے ساتھ بات کیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بی بی اب کیا بات کرنا چاہو گی؟ میں نے ان سے کہا کہ کچھ بھی، جو بھی ہم حالات ہیں، جس طرح کے جو بھی آپ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، اور آپ تو بہت سارے لوگوں سے بہت بہتر دیکھتی ہیں، بہت بہتر سوچتی ہیں اور سمجھتی ہیں۔ تو اس وقت ان کی طبیعت کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میرے ساتھ یہ پروگرام ضرور کریں گی، پھر اسی طرح جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ پہلا پروگرام کیا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ زندگی نے مہلت نہیں دی، کیونکہ زندگی کا چلن یہی ہے، رکتی نہیں، ٹھہرتی نہیں، بس چلتی چلی جاتی ہے۔ اور اس کے گزران میں، اس کے چلتے چلے جانے میں ہمارے بہت سے عزیز، بہت سے دل کے نزدیک لوگ بھی اپنے اپنے راستے پر چلے جاتے ہیں، اور ہم ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی یادوں کو۔ میں نے کچھ یادیں ان کی تھوڑی سی میرے پاس ہیں، جو میں پڑھ کے بھی سناؤں گی اور پھر آپ کو آواز بھی ان کی سناؤں گی۔ میں نے ڈاکٹر عارفہ سیدہ سے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحبہ، لگتا ہے کہ روزمرہ کے انسانی رشتوں میں کچھ دوریاں آ گئی ہیں، زندگی کچھ الجھتی ہوئی لگتی ہے، کہاں پر ہم سے غلطی ہو گئی؟ تو اس کا جواب انہوں نے بہت خوبصورتی سے دیا۔ کہتی ہیں کہ غلطی یہ ہوئی کہ معاش تو مل گئی لیکن علم نہیں ملا، اور یہ بات صرف ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا ہی کر سکتی تھی۔ اس انٹرویو کے دوران انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے یہ چیز پریشان کرتی ہے کہ ہمیں ہو کیا گیا ہے، ہم اتنے وحشت زدہ کیسے ہو گئے ہیں۔ خوف تو اس وقت ہونا چاہیے تھا جب ہمیں علم نہیں تھا، جب ہم نے چیزیں دریافت نہیں کی تھیں۔ آج جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے چیزیں دریافت کر لی ہیں، علم بھی حاصل کر لیا ہے، لیکن ہماری پراگندہ خیالی اور وحشت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اور ایک جملے میں کہوں تو یہ کہ ہم مل کر جینا بھول گئے ہیں۔ یہ تھیں ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا۔ تو جو انٹرویو ہم نے ان سے کیا، آئیے اس کے کچھ اقتباسات آپ کو سنواتے ہیں، ان کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات بلند کرے۔ ہمیں ایسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے، اور دیکھتے ہیں ان کی کمی کہاں، کس طرح کون پوری کر سکتا ہے۔ ان کے لیے بہت نیک تمناؤں کے ساتھ، بہت دعاؤں کے ساتھ آئیے یہ پروگرام سنتے ہیں۔ کہاں سے شروع کرنا چاہیں گی اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے؟ ہم بہت عرصے سے بات کرتے آ رہے ہیں مائنڈ سیٹ کی، جو مختلف حوالوں سے ہمارے معاشرے میں مختلف مسائل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کس طرح سے تبدیل کریں گی؟ آپ تو دانشور ہیں، آپ تو ماہر تعلیم ہیں۔ توبہ کیجئے، میں تو زندگی صرف مجھے عزیز بہت ہے اس زندگی، اور مجھے اچھی بھی بہت لگتی ہے۔ بئی عمر عزیز جبکہ میں غروب کے وقت میں کھڑی ہوں، بالکل مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زندگی آپ کے لیے امکان پیدا کرتی ہے، اور امکان سے موقع سامنے آتے ہیں۔ ہم امکان ہی تسلیم نہیں کرتے۔ اور جو بات آپ نے کہی ہے کہ ہم کیسے بدلیں گے، وہ اس لیے مشکل ہو گیا ہے کہ میرا یہ یقین ہے کہ زندگی بسر کرنے والوں کو املا لکھواتی ہے۔ ہم سب املا خود لکھوانا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ایک ٹھہراؤ کی ضرورت ہوتی ہے، رواداری کی ضرورت ہوتی ہے، برداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ رویے صرف بدل سکتے ہیں جب ہم دوسروں کو یہ سمجھیں کہ زندگی قابل احترام ہے، اور ہر زندگی گزارنے والا قابل احترام ہے، اور ہمارے لیے یہ لازمی ہو جائے کہ ہم ہر کسی کی بات سنیں، اور خاص طور پر وہ بات سنیں جو ہماری جیسی نہ ہو، جو ہم سے اختلاف کر رہا ہو۔ لیکن ہم نے اختلاف کے معنی بھی تکبر کر لیے ہیں۔ ہم اس قدر انا پرست لوگ ہوتے جا رہے ہیں، جہاں بھی آپ مجھے معاف کر دیجیے گا بہجت، میں بہت عمومی بات کر رہی ہوں۔ پتہ نہیں ہمارے احساس کی نرمی، ہمارے دلوں کی وسعت، ہمارے ظرف کا پھیلاؤ کیوں کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب بہت سے جو میرے اکنامکس کے دوست ہیں وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خریدار کی قوت بڑھ رہی ہے۔ تو جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ آپ زندگی میں ہر چیز خرید سکتے ہیں، تو پھر قدروں کی، رویوں کی، کچھ حدوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ آپ کو اقبال عظیم صاحب کا ایک شعر سنا سکتی ہوں؟ بالکل جناب، ارشاد۔ مجھے آج کل بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جی ضرور۔ بدلنا ہے
तुरिंदों से कहो अपना चलन बदलें, बदलना है तुरिंदों से कहो अपना चलन बदलें। चलन बदलें, फकत साकी बदल जाने से मैखाना न बदलेगा। वाह, बहुत खूब, सारा इसका जवाब आ गया। ये शेर जवाब देता है मेरी बात को। जी बिल्कुल। और दूसरी बात, वो मेरा जालिम महबूब शायर जिसका नाम गालिब है, वो देखिए उसको कमाल ये है कि बहुत से लोग मेरी तरह के जो सतह तक रह जाते हैं, उसने एक तहजीब के मिटने का अपनी शायरी में मरसिया लिखा है, नौहा। हम उसे ये कह के वो महबूब से ये कहता है, कहता होगा महबूब से भी, मगर जो वो हमसे कह रहा है वो भी हम समझ लें, और आप इजाजत दें तो उसका भी एक शेर आपको सुना दें। बिल्कुल, क्यों नहीं। अब बागए शबाना की सरमस्तियां कहाँ, वाह वाह उठिए बसब के लज्जत ख्वाब सहर गई। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, है ना एक तहजीब का नौहा। बहुत खूबसूरत बात है, बिल्कुल आप सही कहती हैं। लेकिन ये क्यों होता है डॉक्टर साहबा कि जब हम क्यों नहीं समझना चाहते जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, हमें सब कुछ नज़र भी आ रहा है, और उसमें ये वो तब्दीलियाँ जो हैं, जो सारी चीज़ें हैं, टूट फूट है, शिकस्त है, रेख्त है, वो सब कुछ हमसे हमारा हिस्सा भी मांगती हैं, फिर हम क्यों आंख बंद करके आगे बढ़ते हैं? वो इसलिए हम आंख बंद करके आगे बढ़ते हैं कि हमने अपने नफ्स की आंखें खोल दी हैं और हमने अपने दिल की आंख बंद कर ली। जब मुझे हर चीज सिर्फ अपने लिए चाहिए तो मैं कैसे सोचूंगी कि कोई और भी है। तकब्बुर में यही गड़बड़ है। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि बरसों पहले जब मैं भी कभी अपने कल पर नजर डालूं बैठ के, तो एक सादगी थी, मोहब्बत थी, कशादगी का एहसास होता था। लेकिन आज जब मुआशरे को देखते हैं तो लगता है कि हमने तो अलग अलग खानों में खुद को बंद किया हुआ है। इंसानी रिश्ते हैं, लगता है उनमें दूरियां हैं। यही वजह है कि जिंदगी उलझ गई है। कहाँ गलती हुई कि हम इंसानी रिश्तों में बेइज्जती महसूस करने लगे? गलती इसमें हुई कि माश तो मिल गई, इल्म नहीं मिला। पैसे तो बहुत आ गए, एहसास लुटा दिया हमने। ये हमारी गलती थी। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था आपसे कि अगर हम हर चीज खरीद सकते हैं तो हम बहुत ताकतवर हैं। और मुझे इसका अफसोस ये है, मेरी साफ गोई माफ कर दीजिएगा, कि पहले हम चीजें खरीदते, अब हम लोगों की आरजुएं खरीदते हैं। अरे वाह। पहले हम सामान खरीदते, अब हम लोगों की बेबसी और मजबूरी खरीदते। आपने जिन्स भी बदल दी, खरीदार भी बदल दिए, तो बताइए वो बात कहाँ से आएगी? वो सादगी कैसे आएगी? वो शिरकत। मैं ये कहते हुए मुझे इंतहाई दुख और तकलीफ होती है कि एक लफ्ज इतना खूबसूरत है जो हमारी जिंदगियों में नजर आता था, बर्दाश्त कहते हैं उसको, रवादारी भी कह लेते हैं, मिलनसारी भी कह लेते हैं, शरीक होना भी कह लेते हैं। अब हम उस तरह शरीक नहीं होते। अब हम हर बात इसलिए करते हैं, क्या इसमें हम दूसरों से मुमताज नजर आएंगे? मैं लोगों से अक्सर कहती हूँ, मेरी दीवानगी का ये आलम है कि अगर इस मुकाबले में जिंदगी गुजार दोगे तो जिंदगी का लुत्फ कब उठाओ? जो मयसर है उसका तो लुत्फ लेना शुरू करो और फिर देखो। और ये मेरा यकीन है, जिंदगी से मोहब्बत करना मुश्किल जरूर है, मगर आप एक दफा उससे मोहब्बत कर लें तो उससे अच्छा महबूब और कोई नहीं। लेकिन मैडम, जब इस इंफॉर्मेशन एज में, ये सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया कहते हैं जी ग्लोबल विलेज हो गई है, पल पल मिलने वाली मालूमात है, लेकिन फिर भी दानिश्वरों की तो ज़रूरत है। क्या आप समझती हैं कि आज के उलमा और दानिश्वर जो हैं वो इस्लाह और रहनुमाई का फ़र्ज़ बेहतर तौर पर अदा कर रहे हैं, या उनसे भी कहीं कोई कोताही हो रही है कि संभला ही नहीं गया कुछ? मैं आपसे इस बात को दो जुमलों में कह दूंगी। अब हमारे पूरी दुनिया के माशरे में दानिश्वर कम है, मसलहत परस्त बहुत है। और जो दानिश्वर है वो अभी भी उसी तरह अपने एहसास की शमा जलाया जाता है और भूले जाता है। जो हमारे यहाँ मजहबी रहनुमा हैं, उन्होंने सियासत से मुआनका कर लिया, गले मिल के खड़े। और पता नहीं सियासत के क्या साथ मुश्किल है कि उसको कोई अच्छी चीज नजर नहीं आती। मैं एक बात और भी कहती हूँ, और जो बहजत आपके सामने दोहराऊंगी जी, कि अगर हमसे ये वादा किया ना कि हमारी जिंदगी एक दायरे की शक्ल में बढ़ती है और वहीं जाके रुक जाएगी जहां से शुरू हुई थी। एक बिग बैंग हुआ था, एक सूर का इंतजार और है। हाँ, कब भूखेगा। हाँ, हम वहीं पहुंच रहे हैं जहां से चले थे। उतनी वहशत, उतनी लाइल्मी, उतनी बेहिसी पहले इसलिए थी कि हम जानते नहीं थे, पहचान नहीं थी, हमें देर लगी अपने आप को दरियाफ्त करने। अब जब हमने दरियाफ्त कर लिया खुद, तो हमारे लिए किसी चीज के माने नहीं रहे। और हम सब इस जोम में हैं कि पदरम सुल्तान बूद। और कभी तो लगता है खुद से अलग होके खड़े हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, खुद से अलग होके खड़े हों, अगर अपनी जात से उठ जाएं तो मुझसे ज्यादा खुश आदमी आपको इसमें कोई नहीं। पाकिस्तान पुरानी तहजीबों की गुजरगाह है मैडम,
सूफियों की धरती है, इसार है, इंकसारी है, जो रवायतें इसीलिए इस तो मुझे इतना अफसोस है कि मैं उस शहर में रहती हूँ जहाँ अली हजवेरी आराम करते हैं। जी उनके चाहने वाले लाहौर का दूसरा नाम दाता की नगरी रखते हैं। मैं आपको उनका एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहूंगी अगर आपके पास वक्त है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब वो नए नए लाहौर में आए तो उन्होंने, जिस जगह में आप अगर कभी लाहौर आई हैं, जी मैं तो लाहौर से ही जहाँ, हूँ। हाँ, वाह मैं वाह, खुश हुई, जी वाह वाह। बिल्कुल मैं तो वो जिस जगह वो आराम करते हैं, वो जगह उस वक्त शहर से बिल्कुल बाहर थी। शहर बहुत पीछे था, दीवारों के और दरवाजों के अंदर। हाँ, अब तो बीचों बीच आ गया। हाँ, अब बीचों बीच है। तो जो शहर के लोग थे उस वक्त, जो ज्यादातर आबादी हिंदू आबादी थी, वो एक दिन उनके पास बहुत झिझकते हुए कुछ लोग आए और उनसे कहने लगे कि हमें आपसे हमारा तारुफ नहीं है, मगर हमें आपका बर्ताव, रहन सहन, चाल ढाल सब बहुत अच्छी लगती है। आप किसी से कुछ नहीं कहते, जब आपकी इबादत का वक्त होता है इबादत कर लेते हैं, वरना आप बैठते हैं, कोई आपके पास आ जाता है तो उससे मोहब्बत से मिलते हैं। हमारा बहुत जी चाहता है कि हम आपके पास आए और मोहब्बत से आपके पास थोड़ा वक्त गुजारें। उन्होंने कहा, तो हिचकिचाहट किस बात की? जवाब मिला कि हमारा धर्म और है और आपका धर्म और। आप दाता साहब सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का जवाब सुनिए कि जिसके तुम हो उसी का मैं हूँ, तो आपस में झिझक कैसी? और एक बात और मैं लोगों को सिर्फ याद दिलाती कि दाता साहब को पंजाबी नहीं आती थी, लाहौरियों को फारसी आती थी। ये जो जबानें हैं ये भी बड़ा कमाल करती। हमने न जाने किस चीज से सौदा किया है। एक तो इख्तिदार, उसमें रहना हमारे ख्याल में सबसे बड़ी शान होनी चाहिए। अगर आपके जहन में तस्वुर है कि आपके जिम्मे एक जिम्मेदारी सौंपी गई और उसका एक दौरानिया है, एक मुद्दत है, लेकिन वो मुद्दत खत्म होती है तो दुश्मन तराजी का एक सिलसिला शुरू हो जाता। हम दुनिया के नए नशों से आजकल बहुत खबरदार भी होते जा रहे हैं और घबराहट भी होती है, मगर ये जो इख्तिदार का नशा है ये मुझे लगता है सबसे जालिम। वो ये समझते ही नहीं कि तमाम उम्र हमेशा वही इख्तिदार में नहीं रह सकते। जिंदगी एक बहुत अच्छा खेल है, वो सबको बरसर इख्तियार आने का मौका देती है जो चाहते हैं। और जब मैंने लफ्ज इख्तियार कहा तो मुझे अपने मौलाना रूम याद आ गए। जी उन्होंने कहा था कि असल इख्तियार उसके पास है जो तर्क करना जानता है। ये खूबसूरत बात है, क्या तसव्वुफ है, गहरी गहरी बात है बड़ी। क्या बात है कि आपका तो इख्तियार यह है कि आप कुछ छोड़ सकते हैं या नहीं। जैसे बुद्धिज्म में भी आपको ये मिलता है कि जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे। हाँ हाँ जी। आप ये देखिए कि हमारे जो आज के सरबराह हैं, किसी तरह लीडर हैं, कुछ हैं, उन्हें तर्क करना नहीं, तर्क नहीं करेंगे। तो आपने कितनी अच्छी बात अपनी तारुफ में कही थी कि जो हम एक तब्दीली चाहते हैं। और मैं हमेशा लोगों से एक बात कहती हूँ अपनी मिसाल देके कि जिस तरह की जिंदगी मैं बचपन में गुजारना चाहती थी वो उसी वक्त अच्छी लगती थी। मैं अब वो जिंदगी नहीं गुजारना चाहूंगी, आराम से गुजारना चाहूंगी, इज्जत से गुजारना चाहूंगी, एहतराम से गुजारना चाहूंगी, मगर मैं बचपन की जिंदगी नहीं गुजारना चाहूंगी। कि हमारी समझ में अभी जमाना आगे बढ़ गया, हमारी समझ में बात अभी नहीं आई, हम बढ़ गए आगे। तो कुछ तो हमारे अंदर पुख्तगी आई होती, कुछ तो हम गैर महसूस तरीके से अपने शऊर की सतह को बढ़ाते जाते। और मैं तो बहुत आपको आज मैं बहुत अच्छे किस्से सुना रही हूँ। बहुत खूबसूरत बात हो रही है जी। मेरा तो वो जिसे कहना चाहिए ना कि जो दूसरी बातें हैं जो आपसे करने वाली हैं, आपको सुनती हूँ इसीलिए बीच में कहती भी नहीं कि एक रवानी के साथ आप बात कर रही हैं। और वाकई बात वही बात है कि ये जो हमारा अलमिया है आज का, जो मुझे सबसे बड़ा अलमिया लगता है वो यही है कि जो एक अकदार की अब मुझे कहना नहीं चाहिए, पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। आपने कहेंगी तो मैं कह दूं, अभी कह दूं। जो एक अकदार नजर आती थी एक जमाने में, वही जो हम बार बार बात कर रहे हैं, वफादारी की, शाइस्तगी की, एक दूसरे के एहतराम की, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की, वो अब बहुत कहीं दूर चली गई है। बस कुछ समझ नहीं उसकी लगती, हम शायद समझना नहीं चाहते या क्या है। आप तो का ताल्लुक तालीमी शोबे से रहा है, बुनियादी तौर पर ज़िंदगी के मुतअद्दिद शोबों में भी आपका बड़ा अहम किरदार है। आपसे अगर मैं पूछूं कि आज के पाकिस्तान में वो कौन से दो बड़े और बुनियादी मसले हैं जिनको हल करके आज भी हम एक बेहतर समत का तयन कर सकते हैं। वो हमने बातों में बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन वाज़े तौर पर अगर आप कहना चाहें तो। मुख्तसरन आपके इस बात का दो चीज़ें आप चाहते जी। एक तो जहाँ कहीं हमारी जिंदगी में बेहतरी की सूरत आती है
اس سے زیادہ ہمارے اندر تکبر بڑھ جاتا. مجھے تو یہ سکھایا گیا تھا کہ جس ٹہنی پہ پھل لگتا ہے وہ نیچے جھکتی ہے. مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اب جس ٹہنی پہ پھل لگتا ہے وہ زیادہ اکڑتی ہے. اور ہم بھول گئے شریک کرنا, شامل ہونا. شامل ہونے کے لیے آپ دن کے اور رات کے 24 گھنٹے ایک ساتھ نہیں گزارتے. شامل ہونے کے لیے آپ کا احساس, آپ کے رویے, آپ کی ترجیحات, آپ کی پسند ناپسند ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں. اور اگر آپ کہیں یہ کہنے لگے کہ جان بوجھ کر ایک لاشعوری طور پر ایک طبقاتی معاشرہ وجود میں آ رہا ہے, پاکستان میں آ چکا ہے بلکہ, تو سوچ لیجئے گا کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہو. 2 چیزوں میں سے ایک چیز کو میں سمجھتی ہوں عدم برداشت. معاشروں میں تکبر جب پیدا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان فاصلے بڑھتا جاتا. کیسی لطف کی بات ہے کہ برداشت جو گر آپ کے ہاتھ میں زندہ رہنے کو دیتی ہے, وہ دوسروں کی عزت کرنے, محبت کرنے, قدر جانے. اور جو تکبر آپ کو دیتا ہے وہ مذمت کرنے, انتقام لینے اور ذلیل کرنے کی بات ہے. معاف کر دیجیے گا میرے یہ لفظ. سارا رویہ ہی زندگی کا بدل گیا. اب ہم ایک دوسرے سے وہ سوال پوچھتے ہیں جو میرے خیال میں ہم سے صرف خدا پوچھ سکتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. خدا ہونا اچھا لگا. وہ سوال میرے اور میرے خدا کے ہیں, اور میرے خدا سے زیادہ مہربان تو کوئی ہے ہی نہیں. اس کا تصور اس معاشرے میں یہ دے دیا ہے کہ وہ کچھ لوگوں سے تو بہت خوش ہے اور باقی ہم سب کے لیے کوڑا پکڑ کے بیٹھے. میرے خدا کا تصور تو میرے اندر ایک درگزر, رحم, معافی اور شفقت کا دریا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے دنیا میں. 21ویں صدی نہیں آ سکتی تھی. ہم آج برے نہیں ہوئے ہیں, ہم بہت دفعہ بہت برے ہوئے, مگر ہم نے سنبھالا لیا کہ ہم نے علم کو دولت جانا. اب ہم نے دولت کی تعریف بدل دی ہے. کتنے ہندسے کے آگے کتنے صفر آپ کی تنخواہ میں لگتے ہیں یا آپ کی آمدنی میں لگتے ہیں, اور آپ کتنی جلدی اپنی زندگی کے ساز و سامان کو بدل لیتے ہیں. لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جب آپ ساز و سامان بدل رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر بے حسی کی ایک تہ چڑھتی جاتی. مجھے معاف کر دیجیے گا یہ کہنے. انہی چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے کیونکہ واقعی آپ کا ان چیزوں کے بارے میں مشاہدہ ہے. روز ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, آپ لکھتی ہیں, آپ بات کرتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جب ہم بے حس ہوتے چلے جائیں گے تو ہم تو یہ سمجھیں گے نا کہ دنیا میرے لیے بنی, میں دنیا کے لیے نہیں. تصور ہی الٹ دیا. زندگی کے معنی اس وقت پیدا ہوتے ہیں بہجت میرے خیال میں جب ہم ایک دوسرے کو اپنے جیسا جانتے. جی, وہ بڑی پرانی بات ہے نا کہ جب ہم دوسروں سے ہمیں وہی سلوک کرنا چاہیے جو ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ہم سے کریں, کہ ہم سے ہو, جی, ہم سے کریں. مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تو سارا دن لوگ پیروں کو ہاتھ لگائیں اور ہم نخوت سے ہوں کہہ کے آگے بڑھ جائیں. تو کیا ہوگا؟ جس کو آپ نے کمتر جانا ہے اس نے آپ کو برتر نہیں جانا. وہ آپ سے خوف زدہ ہے, اس کی بھی ایک عزت نفس ہے اور وہ اس کی خاطر خاموش ہوتا ہے. پاکستان کا معاشرہ اس وقت ایک خوف زدہ معاشرہ ہے. خوف پیسے کی کمی کا نہیں ہے جو کہ بہت ہے اس وقت. خوف اس کمی اور بھوک کا بھی نہیں ہے جو شاید آنے کو ہے. خوف اس بات کا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو کیوں اس طرح ذلیل کر دیتا, سمجھتا کیوں نہیں. ڈھونڈنے کی چیز یہ ہے کہ ہم یہ ڈھونڈیں کہ ہمارے درمیان میں مشترک کیا ہے. ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں اختلاف کیا ہے. تو پاکستان کی ایک بات ختم کر رہا ہوں. جی پلیز. خطے کی تہذیب اس قدر رئیس تہذیب ہے, اس کی بنیاد تنوع پر ہے. مادری زبان میں اس کو ڈائیورسٹی کہتے ہیں. زندگی کے معنی بدل جاتے ہیں جس وقت آپ اس تنوع کو قبول کرنے لگتے ہیں, اور پھر آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی صرف اتنی نہیں تھی جو مجھے اپنے عکس میں نظر آ رہی. یہ تو ایک ایسا پھیلاؤ ہے سمندر سے بھی بڑا. تو پھر انسان کا احساس جاگتا ہے تو شعور بھی کروٹ لینے لگتا ہے, اور جب شعور کروٹ لیتا ہے تو پھر ہم علم کی تلاش میں ہوتے ہیں. یہاں ایک چھوٹا سا جملہ یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کل کے معاشروں میں مشکل یہ ہوئی ہے کہ ہم تعلیم کو منزل سمجھتے ہیں. میں ایک معمولی کم علم اپنے آپ کو خوش کہنے کو کہہ رہی ہوں, بلکہ بے علم آدمی. میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ تعلیم سفر ہے اور علم منزل. ایک میرا سوال تھا جو آخری سوال تھا, لیکن مجھے اندازہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ بہت اچھا مجھے بتائیں گی اور ہمارے سننے والوں کو بتائیں گی. اگر یہ پوچھوں میں آپ سے کہ گئے اور گزرے کل میں کوئی ایسی یاد جو آج بھی آپ کے دل کے قریب ہے تو کیا بتائیں گی؟ میں سب سے پہلے جو چیز آپ کو بتاؤں گی
دو باتیں بتاؤں. جی ایک تو ہماری زندگیوں میں تربیت پر بہت زور تھا. تعلیم تو دیر میں آتی تھی نا, 5-6 برس کے ہو جائیں, جی مگر ان 6 برسوں میں والدین آنکھ بند کر کے یا معاشرہ بند کر کے یا استاد آنکھ بند کر کے نہیں بیٹھتا تھا. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت کرنا صرف والدین کا کام نہیں ہے, استادوں کا صرف کام نہیں ہے, پورا معاشرہ تربیت کرتا, جس کی بات آپ نے رویوں سے شروع کی تھی. ایک چھوٹی سی بات زندگی کی آپ کے سامنے دہراؤں گی, اور جب کبھی بھی وہ بات یاد آتی ہے تو میرا دل کھل اٹھتا. آپ کو حیرت ہوگی, آپ اس فاصلے سے واقف ہیں, میں لاہور کالج کی طالب علم تھی, اور جب میں نے بی آنرس کیا اور گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا تو ہم, چونکہ اس وقت گورنمنٹ کالج کا ہاسٹل نہیں تھا, تو ہم رہنے کی اجازت, دیکھیے اس وقت حکومتوں میں بھی کچھ تھوڑی سی برداشت اور ملنساری تھی, انہیں ہمیں لاہور کالج کے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت. میں اور میری دوست اپنے MA کی تعلیم کے دوران بہجت کسی ایک دن سواری پر گورنمنٹ کالج نہیں گئے. لاہور کالج سے لارنس گارڈن کے پیچھے ہے, اور یہ ضلع کچہری کے پاس. جی ہم کافی پیدل فاصلہ ہے. جاتے تھے, پیدل جاتے تھے. رستے میں جو جہان کی باتیں کرتے تھے, سنجیدہ سے سنجیدہ, کوئی کتاب پڑھی تو اس پر, کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس پر. اور واپسی پر ہمیشہ لارنس گارڈن میں سے ہو کے آتے. وہ ٹھنڈی ہوا, پھولوں کی خوشبو, سبزے کی بہار, جو اب کہیں رہی نہیں اس گارڈن میں. میں اس وقت شاید زیادہ ہنستی تھی, میں ہنستی ابھی بھی بہت ہوں. مجھے بات اپنی بہت اچھی لگتی ہے کہ میں ہنس سکتی ہوں دل کھول کے. تو وہاں کچھ لوگ, اب میں ان کو بزرگ کہہ رہی ہوں, اور اس وقت یہ دستور تھا کہ لاہور میں کسی جگہ پہ لوگ اخبار لے کے یا کتاب لے کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے, بات ہوتی تھی. تو دیکھیے تربیت ہو رہی ہے نا معاشرے کی. That's right. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ہم وہاں سے دونوں خدا جانے کس بات پہ کھیکی کھیکی کرتے ہنستے چلے آئے. جب ہم ان کے سامنے سے گزر گئے, اور اس وقت کا دستور یہ تھا کہ آپ اجنبی کو بھی جب اس کے پاس سے گزرتے تھے تو سلام کر کے گزر. ان میں سے ایک بزرگ نے پنجابی زبان میں کہا, ترجمہ کر دوں گی اگر ضرورت ہوگی, کنیاں چنگیاں لگدیاں نے نا بیبیاں تیاں ہسدیاں کھیڈدیاں. واہ آج ہے کہ شرم نہیں, حیا نہیں, بال کھلے ہیں, باہر کیوں ہیں, سڑک پہ ہنس رہی ہیں, آواز ماں محرم سن رہا ہے, لا حول ولا. میرا ہی معاشرہ میرا محرم نہیں ہے تو میں کہاں جاؤں. مجھے وہ آواز بھی میرے کانوں میں ابھی تک گونجتی ہے, میں نہیں بھولوں گی کبھی. یہ دراصل معاشرہ آپ کو تربیت کر رہا تھا. ظاہر ہے کہ کوئی رشتہ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ایکسیپٹنس ہے, اپنے بچوں کی طرح کی ایکسیپٹنس ہے دوسرے کو بچوں کے لیے. گا کہ ٹھیک کوئی بات نہیں. اور کیا محبت سے کہا, یہ کنیاں چنگیاں لگدیاں نا بیبیاں تیاں. اور ذرا سوچئے کس اچھی طرح عزت سے نام لے رہے ہیں. وہی نا کہ اپنے بچوں کی طرح, اپنے بچوں کی طرح. اب ہم کسی کو ہنستا کھیلتا نہیں دیکھ سکتے. مذہب سے زیادہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے میرے خیال میں جو بے خوف کر سکے. ہم اسے خوف زدہ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, ہر چیز کے معنی الٹ کر دیا. دیکھیے جب آپ ایک وطن میں رہنے والے کو غیر سمجھنے لگیں گے تو وہ کیا کرے گا. سب سے بڑی ہجرت یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے درمیان اجنبی